ایمان اور مشاہدہ میں فرق ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور مشاہدہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، مشاہدہ اور چیز ہے۔ اب اس بات کو میں بڑے سادہ الفاظ میں سمجھانے کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بھئی میرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں پین ہے؟ تو اگر آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں جی ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر پین ہے، تو یہ آپ کا جواب بالکل غلط ہوگا۔ میرا سوال یہ تھا کیا آپ کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں پین ہے؟ تو آپ نے دیکھنے کے بعد کہا کہ جی ہاں ہمارا ایمان ہے آپ کے ہاتھ میں پین ہے، تاکہ ایمان کہتے ہیں بن دیکھی چیز کو ماننا۔ دیکھنے کے بعد مانا ہے آپ نے، دیکھنے کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے، ایمان نہیں۔ اگر یہ پین میں اپنی جیب کے اندر رکھ لوں، رکھنے کے بعد آپ سے سوال کروں کیا آپ کا ایمان ہے اس بات پر کہ میری جیب میں پین ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہوئے یہ جواب دیں کہ منبر پر بیٹھ کر جھوٹ یہ کیوں بولیں گے؟ آپ کہیں کہ جی ہاں ہمارا ایمان ہے آپ کی جیب کے اندر پین ہے، تو یہ ایمان ہے۔ آپ نے بن دیکھی چیز کو مانا اور اس کی تصدیق کی۔ وہ خلیفہ ہارون رشید کا وہ واقعہ آتا ہے نا، خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ کے اندر ایک بزرگ تھے، حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ، بزرگ قسم کے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مست رہنے والے۔ ہارون رشید جو ہے وہ اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ ایک شام جو ہے وہ باہر دریا کی طرف ٹہلنے کے لیے گیا، تو دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ایک جگہ حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے بچوں کی طرح وہ ریت کے اندر پاؤں رکھ کے وہ گھر بنا رہے، جیسے عام طور پر بچوں کی عادت ہوتی ہے اس طرح کے کام۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے دیکھ کر پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں گھر بنا رہا ہوں ریت کے اندر۔ پوچھا کس مقصد کے لیے، کس لیے بنا رہے ہو؟ کہا کہ اس گھر کو جو مجھ سے خریدے گا نا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت کے اندر ایک گھر عطا کرے، ایک محل عطا کرے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا 1 دینار۔ وہ یہ سمجھ کر کہ مجذوب ہے، اللہ کی یاد میں مست رہنے والا، بس یہ ایسے ہی بات کر رہا ہے، آگے چلے گئے۔ اب پیچھے پیچھے اس کی بیگم زبیدہ آ رہی تھی۔ وہ جب بہلول کے پاس پہنچی، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں ریت کے اندر۔ کس لیے؟ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو 1 دینار کے بدلے مجھ سے یہ گھر خریدے گا نا، میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت کے اندر جو ہے وہ محل عطا کرے گا اس کے بدلے۔ پوچھا قیمت اس کی؟ کہنے لگا کہ 1 دینار۔ زبیدہ نے اس کو 1 دینار دیا اور اس نے دعا کی کہ اللہ اس 1 دینار کے بدلے جنت کے اندر ایک اعلیٰ محل اور ایک اعلیٰ گھر جو ہے وہ اللہ تیرے نصیب کے اندر کرے، اللہ تجھے عطا کرے۔ اب ٹہلنے کے بعد واپس آ گئے۔ رات کے وقت خلیفہ ہارون رشید اپنی خوابگاہ کے اندر سویا ہوا تھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، جنت کے اندر پھل ہے، پھول ہے، آبشاریں ہیں، موج ہی موج ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ایسی ایسی نعمتیں اس کا تصور کسی کے دل پر آج تک نہیں گزرا۔ اب اس نے جنت کی ایک طرف دیکھا کہ ایک بڑا ہی عالیشان محل ہے، اور اس کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ محل جو ہے وہ زبیدہ کا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کہ یہ میں تو میری بیگم کا محل ہے، میں اندر جا کر دیکھوں تو صحیح محل کیسا ہے۔ اب اس نے اندر جانے کی کوشش کی، دربان جو کھڑا ہوا تھا نا اس نے اس کو روک لیا، کہنے لگا کہ آپ کو اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کہ میری بھائی بیگم کا محل ہے، مجھے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ دربان کہنے لگا کہ یہاں کے کچھ اصول مختلف ہیں، دنیا سے مختلف اصول ہیں، کہ یہاں جس کے نام کا ہوتا ہے نا اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی اچانک آنکھ کھل گئی، اسی دوران کہ وہ دربان ان کو پکڑ کر پیچھے کر رہا تھا، اور ان کی اچانک آنکھ کھل گئی، اور پھر سوچ کے اندر پڑ گئے کہ لگتا ہے وہ بہلول دانا کی دعا میری بیگم کے حق میں قبول ہو گئی۔ اب رات بے چینی کی حالت کے اندر گزاری، اب کبھی ادھر کروٹ لے رہا ہے، کبھی ادھر کروٹ لے رہا ہے، نیند نہیں آ رہی کہ صبح ہوتے ہی میں اس جگہ پر جاؤں گا اور میں بھی ایک محل خریدوں گا۔ اب اگلے دن شام کے وقت پھر اپنی بیوی کے ساتھ جو دریا کے کنارے پر ٹہلنے کے لیے خلیفہ ہارون رشید جب گیا تو دیکھا کہ بہلول دانا اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے وہ ریت کے اندر گھر بنا رہے اسی طرح، اور اسی طرح سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟
اس نے کہا کہ یہ ریت کے گھر بنا رہا ہوں. خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا رحمہ اللہ کہنے لگے اس کی قیمت آج پوری دنیا کی بادشاہت ہے. خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کل تو 1 دینار تھا، آج پوری دنیا کی بادشاہت میں تو نہیں دے سکتا، تو وجہ کیا ہے؟ بہلول دانا رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ کل جو ہے وہ بن دے کے سودا تھا، آج تم سب کچھ دیکھ کے آئے ہو. تو یہ جنت اتنی سستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو بن دے کے مانا ہے. اور جب موت کی ہچکی آئے گی نا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، آخرت کی نشانیاں ساری کی ساری ظاہر ہو جائیں گی، تو پھر انسان اس جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکے گا. قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ انسان پر جب آخرت کے حالات کھلیں گے نا، اور آخرت کے اندر جب وہ اللہ رب العزت کے دربار میں پکڑا جائے گا، تو وہ یہ چاہے گا کہ میں اپنا سارا خاندان دے کر اس اللہ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کروں، میں اپنی بیوی بھی دے دوں، بچے بھی دے دوں، اپنا پورا خاندان اپنی جان چھڑوانے کے لیے دے دوں. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. یعنی اب تو نے دیکھ لیا، اب تو جنت کی قیمت جو ہے وہ کبھی ادا نہیں کر سکتا، اب تو جہنم سے چھٹکارا پورے خاندان کو دے کر بھی حاصل نہیں کر سکتا.